السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں، بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ تو وہ دن ہے رب سے ملاقات کا دن، حساب کا دن، جس دن انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے اللہ کی رحمت اور فضل سے محروم لوگ جن سے اللہ سخت ناراض ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم اس وجہ سے کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر نہایت غصہ ہوگا۔ ہر ایک کو اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے نا، اور 1 on 1 بھی ملنا ہے، تو اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوگا اس شخص پر جو جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہڑپ کر لے۔ پھر وہ جن کا کوئی عمل بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ میں کوئی نئی بات پیدا کی، بدعت یا نئی بات کرنے والے کو پناہ دی، اس کا ساتھ دیا، تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل قبول نہ ہوگا۔ مدینہ کی خاص طور پر بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ لوگ ان کے طرز عمل کو اپناتے ہیں نا، کہ وہاں بھی تو یہ ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں مکہ میں بھی ہوتا ہے، مدینہ میں بھی ہوتا ہے، مسجد نبی میں یہ ہوتا ہے، تو اگر وہاں کوئی بدعات شروع کر دے تو وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اور جس نے اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں سے موالات قائم کر لی، اس پر فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے، قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل قبول نہ ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آقا اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو آزادی کے بعد بھی اس کی نسبت اسی پرانے آقا کی طرف رہتی ہے، تو اس کو چینج نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی چینج کرے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ اور مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، یعنی قول و قرار، کسی کو پناہ دینا۔ ایک ادنا مسلمان کے پناہ دینے کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کی جائے گی، جیسے فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کو کہا تھا کہ جو ان کے ہاں پناہ لے گا اس کو پناہ دی جائے گی۔ بس جس نے کسی مسلمان کی دی ہوئی پناہ کو توڑا، یعنی پناہ دے کے قتل بھی کر دیا مثلاً، یا اس کو کسی اور کے حوالے کر دیا، اس پر اللہ کی فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کچھ اعمال تو بہت ہی ڈرنے کے، بچنے کے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ باقی سب کچھ بھی ڈرین ڈاؤن ہو جائے۔ اللہ کے فضل سے محروم رہنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زائد پانی یا زائد گھاس کسی کو دینے سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنا فضل روک لے گا۔ اب یہ گھاس پانی کی بات یہ کہ ہر ایک کی ضرورت کی چیزیں ہیں نا،
لیکن عمومی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے دین میں زائد چیزوں کو دے دینے کا مزاج پایا جاتا ہے کہ جو تمہارے استعمال کی نہیں، جو تمہاری سے ایکسٹرا ہو گئی ہیں، ان کو ضرورت مندوں کو دے دو، دوسروں کو دے دو. قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کیا دیں دوسروں کو. کہا جو زائد ہے وہ دے دو، یعنی اپنی ضروریات پوری کرو. یہ نہیں کہ اپنے بچے بھوکے مر رہے ہو اور تم باہر خیرات کر رہے ہو، لیکن یہ کہ اگر تمہاری ضرورت سے کچھ بچ گیا ہے تو اس کو ضائع نہیں کرو، پھینکو نہیں، بلکہ ان تک پہنچا دو کہ جو ضرورت مند ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس ایکسٹرا چیز ہے اور دوسرا ضرورت مند بیٹھا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مجبور ہو کے، تو یہ نہیں کہ اچھا میری تو یہ کل کام آئے گی، نہیں، اس کو دے دو تاکہ اس کے کام آئے. جیسے پانی ہے، گھاس ہے، پانی انسانوں اور جانوروں دونوں کے کام آتا ہے اور گھاس جانوروں کے کھانے کے کام آتی ہے. ذلت پانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے کام کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کو سنا دے گا. اور جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تکلیف میں مبتلا کرے گا. استغفر اللہ، یہ کتنا ڈرنے کی بات ہے. کچھ لوگ تو ایسے ظالم ہوتے ہیں، اتنے سنگ دل ہوتے ہیں، ان کو دوسروں کو ٹیز کر کے، دوسروں کو ذلیل کر کے، دوسروں کو تکلیف دے کے، سوتے کو جگا کے ان کو مزہ آتا ہے. یعنی ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں، یہ جو بات کر رہا ہوں، یا جو ایکشن کر رہا ہوں، اس سے کسی کو تکلیف ہوگی. تو جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے گا، ان کے بس سے باہر ان کے اوپر کام ڈالے گا. مثلا آپ کسی کو کام پہ رکھتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، جاب پہ رکھتے ہیں، تو آپ اس کو اتنا ہی کام دیں جتنا وہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اس کی ساری لائف صحت متاثر ہو جائے، گھر والے متاثر ہو جائیں، باقی چیزیں جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. تو دوسروں کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے دوسروں کو بیسیکلی. اسی طرح جیسے اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی نرس ہے یا آپ کے گھر میں بوڑھے بزرگ ہیں، آپ نے ان کو اٹھانا ہے، بٹھانا ہے، کوئی بھی معاملہ کرنا ہے تو ان کو تکلیف نہ دیں، یعنی نرمی سے معاملہ کریں، آسانی سے معاملہ کریں، لحاظ رکھیں، احساس کریں. ہوتا نا کہ کچھ لوگوں کے اندر احساس ہوتا ہے، وہ دوسرے کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ دوسرا تڑپتا بھی رہے تو ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل وہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. پھر اسی طرح کچھ اور لوگ ہوں گے جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. صوبان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح اڑا دے گا، بے اہمیت کر دے گا. صوبان نے کہا اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے، ذرا ان کی وضاحت کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں. آپ نے فرمایا خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، یعنی اکیلے میں حرام کام کریں گے چھپا کے سب سے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کتنا خطرہ بڑھ گیا ہے کہ انسان اپنے سیلز کے اوپر، اپنے گیجٹس کے اوپر ایسی چیزیں چھپ چھپا کے بھی نہ دیکھے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اور اگر کوئی دیکھے تو ایک دم جھٹ سے بند کر دے. تو ایسی چیزیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ آپ پبلک میں نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ وہ اکیلے میں بھی نہ کریں. پھر مال اور حکومت والوں پر حساب کی سختی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اجتماع ہوگا تو کہا جائے گا اس امت کے فقراء کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا پس ان سے کہا جائے گا تم نے کیا عمل کیے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب ہم آزمائش میں ڈالے گئے تو ہم نے صبر کیا، اور تو نے اموال اور حکومت کا والی ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بنایا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، پس وہ لوگوں سے قبل جنت میں داخل ہو جائیں گے اور حساب کی سختی مال اور حکومت والوں پر رہ جائے گی. یعنی گورنمنٹ میں جانے کا سب کو شوق ہوتا ہے، گورنمنٹ کی نوکری بڑی اچھی لگتی ہے، بڑے اس میں بینیفٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری بھی اتنی، کیونکہ پبلک کے مال سے تنخواہ دی جا رہی ہوتی ہے اور پبلک سروس ہوتی ہے. تو اگر اس میں کوئی شخص کمی بیشی کرتا ہے تو سب کو نقصان ہوتا ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا پھر حساب بھی سخت ہوگا. صحابہ نے عرض کیا اس دن ایمان والے کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی، ان پر بادل کے سائے کیے جائیں گے. وہ دن مومنوں پر دن کی ایک گھڑی سے بھی زیادہ مختصر ہوگا، یعنی جتنا جس کا ایمان اچھا ہوگا اتنا ہی قیامت کا دن اس کے لیے آسان ہو جائے گا. پھر ہے خسارہ پانے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے اقتدار کو دور خیال کرتا ہے، یعنی سمجھتا کہ میری پکڑنی ہوگی، اللہ قیامت کے دن اس کو دور کر دے گا، یعنی اس سے کلام نہیں کرے گا یا بات نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حکمران کی اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی.
پھر اسی طرح باتوں میں جیتنے والے کا انجام جو ناحق کسی کا مال ہڑپ کر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا جھگڑا میرے پاس لاتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی دلیل کو دوسرے سے زیادہ عمدہ طریقے سے بیان کرنے والا ہو اور میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں اس بات پر جو میں نے اس سے سنی. پھر میں جس کے لیے اس کے بھائی کا حق دلا دوں تو اسے نہ لے. یعنی اس طریقے پر اگر میں کسی کو حق دلا دوں کیونکہ میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. یعنی اگر کوئی چیز آپ کی نہیں لیکن آپ چرب زبانی سے دوسرے کا حق چھین لیتے ہیں اور ہتھیا جاتے ہیں کہ یہ تو میری ہے اپنی بنا کے, تو ایسا شخص قیامت کے دن جہنم کا ایک ٹکڑا اس کے بدلے میں لے گا. استاذہ یہ جو زائد گھاس اور زائد پانی کی بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی ہمارے فریج کتنے بھرے رہتے ہیں استاذہ جی. وہ نئی گروسری آ گئی, پیچھے والی چیزیں پیچھے چلی گئی اور پھر وہ گل سڑ کے پھر جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہر نیا فریش اسٹاک آنے سے پہلے اگر ہم تھوڑا کلین اپ کر لیں, کوئی نیبرز میں دے دیا, ایون اپنے بچوں کو اگر آپ فروٹ وغیرہ کاٹ کے دے دیں تو وہ کھا لیتے ہیں, اور اس طرح سے پڑا تو بالکل ہی وہ بیکار ہو جاتا ہے. تو مجھے لگ رہا تھا اس کا بھی پھر حساب ہے نا, زائد چیز ہے اور جو ہم نے بیکار کر دی اور کسی کو دی نہیں ہم نے. لوگوں کی تکلیف کا احساس کرنا, خاص طور پہ کئی دفعہ گھر میں ہی لوگ ہوتے ہیں, ماں باپ ہیں, بچے ہوتے ہیں چھوٹے بھی, ہر قسم کے لوگ. اور میں تو ان کو دیکھتی ہوں کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی ایک جگہ باؤنڈیڈ ہوتے ہیں, باہر نہیں نکل سکتے اپنی تکلیفوں پریشانیوں کی وجہ سے, نہ وہ زیادہ بتاتے ہیں. کئی تو بہت اولاد سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم اگر یہ بات کر دیں گے تو پتہ نہیں ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا, اور اگر ہم نے یہ بات کر دی تو پتہ نہیں ہمارے بیٹے کو بری لگے گی. کبھی کوئی آ بھی جائے اور اس کے ساتھ نادانستہ طور پر کوئی اپنا شیئر بھی کر دیں تو اندر خوف سے ان کے برے حال ہوتے ہیں. تو اگر ان سے کبھی کوئی وزٹ کرنا جائے, میں تو کہتی ہوں ان کے رازوں کو بھی راز رکھا جائے, ان کی بات سن لی جائے, ان سے بیٹھ کے آرام سے بات کی جائے. یہ بھی آسانیاں دینے والی بات. سازا یہ جہاں پر آپ نے بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ایک قسم کی ذہنی بیماری بھی کہلاتی ہے, یہ جو سیڈسٹ پیپل ہوتے ہیں, یہ دکھ خود دیتے ہیں تب بھی انہیں خوشی ہوتی ہے, اور اگر ان کے جاننے والوں میں سے کسی کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو بجائے سے کہ اس وقت یہ ان کے دل میں تکلیف ہو, خوشی محسوس کرتے ہیں. اور اس طرح کی بیماریاں یعنی سائیکوسس میں ہی کہلاتی ہیں زیادہ تر. تو یہ سائیکوٹکس ایسے ہوتے ہیں, اگر آپ بتا بھی رہی ہوں گی کہ مجھے آج یہ ہوا, یا میرے کچھ لوگ تو باقاعدہ ہنسنا شروع کر دیں. یہی بتانے والی بچپن سے روکنا چاہیے بچے کو کہ ایک بچہ گرا اور وہ تالیاں بجانا شروع کر, اچھا وہ مزہ آیا تم گرے. ایگزیکٹلی آپ اپنی تکلیف بتا رہے ہیں. کوئی انسان کسی کی موت پہ گیا ہوا ہے, وہاں پر عجیب طریقے سے ہنسنے لگتے ہیں, ان کو کنٹرول نہیں رہتا کہ وہ اپنے جو احساسات ہیں, جو اندر کی فیلنگ ہے, وہ اوپر نظر آنے لگتی ہے. تو یہ بڑی عجیب سی, اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز سے بچائے, مگر یہ گندی بیماری ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.